هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان چند گزارشات کو رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس حوالے سے حکومت کا رویہ بدل رہا ہے۔ پہلی بات، ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بالفرض کرتارپور بارڈر سکھوں کے لیے اور قادیانیوں کے لیے کھول بھی دیا گیا ہے، تو مذہبی لوگوں کو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ قادیانی بھی تو اقلیت ہیں، ان کے حقوق کا اگر کوئی حکومت تحفظ کر رہی ہے۔ شروع میں کیا تھا؟ ڈینائی کیا گیا کہ کرتارپور بارڈر صرف سکھوں کے لیے ہے۔ جب ان کو اجمی اسرائیل نامی کتاب، تحریک ختم نبوت، شورش کاشمیری کی کتابوں میں سے حوالے دیے گئے کہ یہ پلان تھا سکھوں اور قادیانیوں کی حکومت بنانے کا ایک مشترکہ ایجنڈا ہے، تو اس کے جواب میں کہا ٹھیک ہے، قادیانی بھی سکھوں ہی کی طرح اقلیت ہیں، اگر کرتارپور بارڈر کھول دیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ پہلے ڈینائی کیا گیا، کہا لاہور کا واگا بارڈر کے ذریعے قادیان ربوہ کے زیادہ قریب ہے۔ اور میرے بھائیوں، واگا بارڈر سے جو عام درفت ہے وہ پاسپورٹ کے ذریعے ہے، وہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت ویزا پروسیس کے ذریعے ہے۔ یہ جو کرتارپور راہداری تھی اس کو ویزا فری کوریڈور کہا گیا، پاسپورٹ فری کوریڈور کہا گیا، اور صرف سکھوں کی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ کہا گیا ہر مذہب کا بندہ یہاں سے گزر سکتا ہے۔ یہاں پہ اب آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے، قادیانی بھی اقلیت ہیں، ان کو اگر قادیان جانے کی اور ربوہ آنے کی سہولت حکومت فراہم کر دے، مولویوں کو کیا اعتراض ہے؟ سن لیجئے، اللہ کی قسم، مولوی کو قادیانی اقلیت کو حقوق دینے پہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ قادیانی مرتد کو حقوق دینے پہ اختلاف ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے، وہ مذہب جو اپنے آپ کو علیحدہ ملت ڈکلیئر کرے، الگ مذہب کا ماننے والا تسلیم کرے، جیسے سکھ کہتے ہیں ہمارا مذہب الگ ہے، ہم ان کو اقلیت مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی ہمارے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں، کیا عیسائیوں کے شادی بیاہ، ان کے مختلف رسومات، خوشی غمی میں ہم مسلمان شریک نہیں ہوتے؟ اللہ کی قسم، مسلمانوں کے گھر کام کرتے ہیں، مسلمان ان کے شادی بیاہ میں ہیلپ بھی کرتے ہیں، ان کے غم خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اقلیت ہیں۔ قادیانی واحد ایسا گروہ ہے اس ملک کے اندر جس کو آئین میں، قانون میں کافر لکھا گیا، لیکن اپنے آپ کو آئین اور قانون کا پابند نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ادارے بھی سوچیں، یہ پاکستان کے آئین کے بھی دشمن ہیں، آئین کو نہیں مانتے، آئین کہتا ہے یہود کو مسلمان نہ کہیں، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہ کہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اپنے عبادت خانے کو مسجد بھی کہتے ہیں۔ آپ بتلائیے، ایک بچہ کلمہ پڑھ کر نبی کریم کی ختم نبوت کا انکار کرے، اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرے، وہ مرتد ہوتا ہے کہ اقلیت ہوتی ہے؟ مرتد ہوتا ہے۔ یہ اس وقت تک اقلیت قرار نہیں پائیں گے جب تک علل اعلان نہیں کہیں گے ہاں ہمارا امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس دن یہ بات مان لیں گے ہم ان کو اقلیتوں کے حقوق دینے کے اوپر تیار ہیں۔ ہمیں کیا مسئلہ؟ یہ مسلمان بن کر دین کے ڈاکو، قرآن اور سنت کی مخالفت کرنے والے، نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ میرے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے۔ دجال کس کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا، کذاب مبالغے کا، یعنی اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ کہ نبی کے بعد کوئی نبی آنا ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی؟ پہلے کلمہ پڑھ کے نبی کریم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور ساتھ ہی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہو، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مرتد ہیں۔ اگر آپ ان کو اقلیتوں کے حقوق دینا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو کہیں یہ اپنے آپ کو الگ امت تسلیم کریں، اپنے آپ کو کافر مانیں۔ الحمدللہ یہ بھی ایک خوشی کی خبر آپ کو سنا دوں، کرتارپور بارڈر کے حوالے سے مذہبی جماعتوں نے تحریک چلائی کہ یہ سکھوں اور قادیانیوں کی ریاست کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ آج اور کل لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا حکومت اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہے، انشاءاللہ جو آپ کے تحفظات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ اور
یہ ویزا فری کوریڈور نہیں بنے گا، جو بھی آئے گا پاسپورٹ کے ذریعے آئے گا۔ الحمدللہ اگر ایسا ہو جائے ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے بتائیے؟ اللہ کی قسم ہم تو پہلے یہ کہتے تھے اگر یہ صرف سکھ مذہب کے لیے خاص کر دیا جائے، صرف سکھوں کو آنے کی اجازت دے دی جائے، کوئی مذہبی بندہ اس کی مخالفت کر جائے ہم ذمہ دار ہے، نہیں کرے گا۔ لیکن آپ ہر مذہب کے بندے کو اجازت دیں اور پھر کے مولوی ایویں ایلیگیشن لگاتے ہیں، مولوی آج سے 50 سال قبل جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس کوریڈور کا ذکر ہے کہ یہ سکھوں اور قادیانیوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کی ریاست کی طرف ایک پودا لگانے کے لیے پہلا قدم ہوگا بالفرض۔ آپ صرف سکھوں ہی کو اوبلائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مطالبے میں کون سی ایسی غلط بات ہے آپ صرف سکھوں کے لیے اس کوریڈور کو خاص کر دیں؟ کتنی عام فہم بات ہے، اس میں ہمارے ساتھ کیا ضد ہے، اس میں ہمارے ساتھ کیا حکومت کی لڑائی ہے؟ کوئی لڑائی نہیں۔ آپ سکھوں کے لیے خاص کریں، سکھ اقلیت کو خوش کریں، خالصتان تحریک کو پروموٹ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں لیکن آپ کو یہ کوریڈور پاسپورٹ اور ویزا فری نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اور اسلام دشمن اس فری کوریڈور کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور عجیب بات پتہ کیا ہے؟ مولوی اور دیندار طبقے کے اوپر یہ 10-15 دن میں جتنے ایلیگیشن لگے ہیں بندہ حیران ہے۔ جب مولوی کرسی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں اور سیکولر طبقہ مسجد کی امامت کے لیے الیکشن لڑتا ہے، سیکولر طبقہ کسی مدرسے کی محتمم بننے کے لیے الیکشن لڑتا ہے، الیکشن لڑائی کرسی کے لیے جاتا ہے تاکہ کرسی حاصل کر کے اپنے نظریات کو، اپنے ورکرز کو تحفظ دیا جائے، اپنے نظریات کو پروموٹ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور اللہ کرے وہ ہمارے ان مطالبات کے اوپر سنجیدگی سے غور کریں، اور جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اللہ کرے اس کو ویزا فری کوریڈور ختم کیا جائے اور اس کے اندر پاسپورٹ کی شرط ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین